الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انسان زندگی میں یا تو نیک عمل کرے گا اور یا پھر اس سے گناہ سرزد ہوگا۔ نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے اور گناہ پر عذاب کی وعید ہے۔ نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل ایمان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایج الاعمال افضل، حضور کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بھی ایک عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے اور اس پر جو وعدہ ہے وہ جنت کا ہے۔ ایمان والے کو بشرطے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے جنت میں، اگر تو اس نے اپنے ایمان کو بچایا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، زندگی عمل صالح میں گزری اور گناہوں سے بچتا رہا، اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت گناہ ہو بھی جاتا تو وہ رو دھو کے معافی مانگ کے اپنے اللہ کو ساتھ ہی ساتھ میں راضی کر لیتا تو وہ جنت میں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایمان سے محروم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا وبرد اللہ عنده فوفاه حسابا، کہ کافروں کے اعمال کی مثال سراب کسی ہے۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو آتا ہی نہیں، جہاں ہے وہاں دیکھیے تو سڑک کو دھوپ نکلی ہوئی ہو تو دور سے وہ سڑک پانی لگتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے اردو میں؟ سراب کو گجرات کے لوگ ہیں، عربی میں تو سراب کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، ریت ہے، صحرا ہے، سڑک ہے، لیکن دھوپ کی وجہ سے دور سے پانی لگے، جب قریب جائیں تو کچھ نہ ہو، پھر دور پانی لگے، پھر قریب جائیں کچھ نہ ہو، پھر دور پانی لگے، اسے عربی میں سراب کہتے ہیں۔ اعمالہم کسراب بقیعہ، چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ انہیں اپنے کسی بھی عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں۔ پھر اس کے بعد انسان زندگی میں عمل کرتا ہے، عمل کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 گنا کم از کم ہے۔ اور یہیں پر ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی اصول کے تحت کہ قرآن کریم کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ایک حرف پڑھنا ایک نیکی کرنا ہے، اور ہر نیکی پہ 10 نیکیوں کے برابر اجر ہے، تو ایک حرف پہ ایک نیکی ملے گی۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم سارا ایک حرف ہے،
بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہاں پر جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مثال میں کوئی اور لفظ بھی ارشاد فرما سکتے تھے. لا اقول ذلك حرف، لا اقول والکتاب حرف. جو الف لام میم کہا ہے اس میں جہاں اور حکمتیں ہیں، ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ الف لام میم چند صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. الف لام میم صاد طہ قاف نون کاف ہا یا عین صاد. انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، انہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے اور ان کا معنی معلوم نہیں، امت کو معلوم نہیں. آپ دیکھیے اردو ترجمہ ہو، الف لام کے نیچے الف لام لکھا ہوگا، صاد کے نیچے صاد ہی لکھا ہوگا، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوگا. اور عربی کی تفسیر ہے وہ لکھ دیں گے الف لام میم اللہ اعلم بمراده بذلک، اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر معنی کے پڑھنے کا کیا فائدہ، تو رٹ دیا جاتا ہے. پڑھنا ہے تو سمجھیے، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، جب تک نہیں سمجھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ قرآن کریم سمجھ کے پڑھو تو بھی ثواب ہے اور بلا سمجھے پڑھو تو بھی ثواب ہے. وہ کہتے سمجھ بات ہے کیا آپ نے مثال اس کلمے کے لیے، اس حرف کے لیے ہے جو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ہاں کوئی پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، اسے تلاوت کا الگ ثواب ملے گا اور قرآن کریم کے سمجھنے کا الگ ثواب. ائمہ اربعہ میں سے چوتھے درجے کے امام احمد محمد رحمہ اللہ تعالی ہے، جن کی فقہ سعودیہ میں رائج ہے اور وہاں کا سرکاری جو مسلک ہے وہ مذہب الحنبلی لکھا ہوا ہے. ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہیں 99 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. 99 جب آخری مرتبہ دیکھا ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کو تو پوچھا ہے احمد بن حنبل نے بما یتقرب المتقربون یا رب، اے مجھے بتائیے کہ آپ کا قرب کیسے کر سکتا ہے. تو اللہ نے جواب دیا خواب میں احمد بن حنبل کو، فرمایا بکلامی یا احمد، احمد میرے کلام سے، میرا کلام میرا قرآن ہے. احمد بن حنبل نے ایک اور سوال کر دیا ہم جیسوں کے لیے، کہا بفہم او بلا فہم، کہ اللہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا کلام آپ کے قرب کا ذریعہ ہے، اب یہ بھی بتا دیجئے اسے سمجھ کے پڑھا جائے تو آپ کے قریب کرتا ہے، اگر بلا سمجھے پڑھا جائے تو بھی قریب کرتا ہے. احمد بن حنبل کا جملہ سوالیہ انشائیہ، بفہم او بلا فہم، اس کے آگے کوئسٹن سوالیہ نشان ہے. اللہ نے احمد بن حنبل کے جملہ استفہامیہ کو خبریہ بنا دیا، وہی جواب دیا جو سوال تھا. سوال کیا تھا؟ بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھے تو، جب بلا سمجھے تو بھی، بلا سمجھے پڑھے تو بھی، تو جواب دیا بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھے تو بھی میرے قریب کرتا ہے، بلا سمجھ کے پڑھے تو بھی میرے قریب کرتا ہے. اس وقت ہمیں چاہیے ہم اپنی یومیہ مشغولیت میں سے قرآن کریم کی تلاوت کو بھی وقت دیں. اور اگر ایسا کر لیا کہ ہم جب اپنی کب تک وقت ہے 15 منٹ ہے، جب ہم اپنا کام شروع کریں دن کا، دکان پہ، دفتر میں، کہیں بھی، تو وہاں پر قرآن کریم رکھا ہوا ہو. مسجد میں تو پڑھے، گھر بھی پڑھے، لیکن اپنے کاروبار کے مرکز میں اپنے کام کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں جتنا پڑھ سکے. پھر دیکھیے اس کی برکتیں کتنی آتی ہیں. تو خیر بہرحال تو ایک نیکی پر کم از کم کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 گنا، لیکن یہ کم سے کم ہے. اور
700 کا بخاری کی حدیث میں بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جو 7 سٹے لے کے آتا ہے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 700 دانوں کو لے کے آتا ہے، تو ایک نیکی کا ثواب 700 نیکی ہوتا ہے۔ بعض علماء کا مذہب یہی ہوا ہے کہ بس نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 7 گنا، لیکن جمہور محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 700 بھی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ آگے فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو ایک کھجور صدقہ دے دیتا۔ کیا چیز جی؟ کھجور یہاں کتنے کی آتی ہے؟ مفت دے دیتا ہوں تو آدمی، میں یہ کہتا ہوں کوئی کسی سے کہ بھائی مجھے ایک کھجور دے دو، دکاندار کو کوئی رینٹ دے گا؟ اس کا کوئی پیسہ دے گا؟ کیا کہے گا بھائی یہ 2 لیتا ہوں، ایک کیا لیتے ہو؟ کوئی کلو لو، کوئی پاؤ لو، کچھ لو، یہ اس کا کیا ہے؟ لیکن جب قیامت کے دن اس کی وہ ایک کھجور آئے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے اور پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب دیجیے ضربے اور اس کو بڑھائیے، تمام حسابات اور حسابات کے آلات جواب دے جائیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور جہاں تک تعلق ہے گناہ کا، تو وہ ایک کے بدلے میں ایک ہی وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور حدیث پاک میں وضاحت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ بمعنی عزم، بس کرنا ہے۔ عزم جو فعل سے پہلے ہوتا ہے، جو آدمی چھلانگ لگاتا ہے دریا میں، خدا نہ کرے کوئی خودکشی کرتا ہے تو پہلے عزم ہوتا ہے بس لگا دو چھلانگ، یہ عزم ہے، اس پہ ایک نیکی ہے، اور کر گزرتا ہے کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ اور کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ کا عزم کرتا ہے تو عزم گناہ پر گناہ کے عزم کا گناہ ملتا ہے، گناہ کرنے کا گناہ نہیں ملتا۔ اگر وہ گناہ کر گزرتا ہے تو یہ جو فرشتہ بایا ہے یہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، یہ حاکم دائیں والا، یہ صرف گزارنے کے لیے ذرا ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ گناہ دکھتا ہی نہیں، اور اگر گناہ دکھ دیا گیا پھر توبہ کر لی پھر وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور بعض توبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ صرف لکھا ہوا گناہ مٹا دیا جاتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ملامت ہو۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حد میں انہیں سزا دی گئی، جسم سے خون نکلا، کسی کے کپڑے پہ لگا، اس نے اظہار نفرت کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واللہ اتاب توبتا لو قسمت بین امت لوسعتها۔ تم یہ نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس بندہ خدا نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ توبہ پوری ایک جماعت میں پوری امت میں تقسیم کر دی جائے اللہ سب کی بخش کر دے۔ یہ ہے اس کے ہاں گناہ کا اور نیکی کا فرق۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اس حیات مستعار، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اتنے کچھ کے مالک ہیں کل کا پتہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ تو اس میں ہمیں چاہیے، ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ انسان ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا۔ اسلام سے پہلے موت کا ایک ہی نام تھا، لیکن اسلام نے اسے وفات کہا، انتقال کہا۔ عربی میں آج کیا کہتے ہیں؟ انتقل الی رحمت اللہ، فوت نہیں ہوا، ہلاک نہیں ہوا، مرا نہیں ہے، انتقل
یہاں سے اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا تو وہاں سب جانے والے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے جیسے ہم اپنا بزنس کا حساب کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا بھی حساب رکھیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نیکیاں گننی نہیں، تولنی ہے. اور قرآن کریم کی 5 آیتیں اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اللہ نیکیوں کو تولے گا. ایک ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، بڑے بڑے، اتنے بڑے پلڑے کہ جس میں 7 زمین اور 7 آسمان آ جائیں گے. دائیں پلڑے میں نیکی اور بائیں میں گناہ ہوگا. اور نیکی کا جو وزن ہے وہ اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے اخلاص کی وجہ سے ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں اور نیکی بھی کرتے رہیں. جیسے بزرگ کہتے تھے نیکی کا دریا مٹا دے. نیکی کرتے رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن سے گناہ ہو جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، دیوار گر رہی. اگر منافق سے گناہ ہو جائے تو یوں اسے لگتا ہے کہ میری ناک میں مکھی بیٹھی، میں نے یوں کر کے اڑا دی بس. لیکن مومن جو ہے وہ گناہ سے ڈرتا ہے اور منافق گناہ پہ گری ہو جاتا ہے. تم نے اپنے آپ کو دیکھو. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت کے منافقین کی فہرست دی تھی. آپ نے بدنام نہیں کیا. اللہ نے تو کہا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ان کافروں سے، ان منافقوں سے جہاد کیجئے، ان پہ سختی کیجئے. لیکن یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا مظہر ہے کہ آپ نے کسی منافق سے نہ لڑائی کی ہے نہ اس پہ سختی کی. اور یہ کہا اگر میں انہیں کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان محمدًا یقتل اصحابہ. دنیا تک تو صحیح بات نہیں پہنچتی، یہ بات پھیل جائے گی. میرا کلمہ قیامت تک کے لیے ہے، پوری دنیا تک پہنچنا ہے. میں کسی اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کو قتل کر دوں، لوگ کہیں گے چھوڑیے کس محمد کی بات کرتے ہیں جو اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، ساتھیوں کو مارتا ہے. فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے کسی منافق کو سزا نہیں دوں گا. لیکن تھے منافق تو آپ نے نام لکھوائے اپنے رازدار صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. رازدار حضور کا آپ حیران ہوں گے. عمر بن خطاب جیسا عظیم انسان جس کا اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھا ہے، یہ عمر کا اللہ پہ یقین کا عالم ہے. اگر کچھ نہ ہوتا قیامت تک کے لیے اسلام بھی مذاق بن جاتا، عمر بھی مذاق بن جاتا. لیکن عمر نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نیل کے نام خط لکھا ہے. پھر اللہ نے وہ خط کے مطابق نیل دریا جاری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اتنا بھروسہ. عمر اللہ پہ یقین کا نام ہے، عمر اللہ پہ اعتماد کا نام ہے، عمر اللہ پہ بھروسے کا نام ہے. بھروسہ اتنا ہے، یقین اتنا ہے، اعتماد اتنا ہے. کبھی کہتے ہیں کیا کہنے عمر کے، آج تو یہاں کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں سے جنت کے نظارے کر رہا ہوں. لیکن ڈر اتنا ہے. تیر لگا، زخمی ہوئے، حذیفہ کو بلایا. کہتے حذیفہ مجھے پتا ہے تم حضور کے رازدار ہو اور میں حضور کا راز افشا نہیں کروانا چاہتا، لیکن میری آخرت کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں پوچھتا. بس اتنا بتا دیجئے منافقین کی فہرست میں کہیں وہ عمر تو نہیں لکھا ہوا. حذیفہ کہتے ہیں اگر کوئی اور پوچھتا تو میں نہ بتاتا، حضور کا راز تھا. لیکن عمر نے پوچھا ہے، پھر سن لیجئے منافقوں کی فہرست میں عمر نہیں لکھا ہوا. تو میں دوستوں ہمیں چاہیے، بہرحال اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کی دولتیں کسی کو مل جائیں اور ایمان سے محروم ہو، وہ محروم شخص ہے. اور جس کو کلمہ مل جائے اس کو ساری دنیا سے زیادہ دولت مل گئی. کیوں؟ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے، اور کلمے کی بدولت جو جنت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. تو ہم کوشش کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس کو طاقتور بنائیں، اللہ سے لو لگائیں، اس سے تعلق قائم کریں، اس کو ناراض نہ کریں.
وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ناراض ہو تو منا لیں، پھر ناراض ہو تو منا لیں، پھر ناراض ہو تو منا لیں۔ اور اگر 100 دفعہ بھی غلطی کی، 100 دفعہ بھی گناہ کیا، توبہ کی، پھر توڑ دی، 101 مرتبہ توبہ کر لیں، پھر بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ہے نا، باز آ گر آنچ ہستی باز آ، گر کفرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اے میرے بندے واپس آ جا، پلٹ کے آ جا۔ صبح کو بھول گیا، شام کو آ جا، شام کو بھول گیا، صبح کو آ جا۔ جوانی کٹ گئی، بڑھاپے میں آ جا، بڑھاپا گزر گیا، آخری عمر پہ آ جا، جب تیری سماعت ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لوگوں نے ریٹائرڈ کر دیا، کوئی نہیں سنتا، میرے پاس آ جا، میں آج بھی تیری سننے کو تیار ہوں۔ اگر تو نے دن میں 100 مرتبہ گناہ کر کے توڑ دیے ہیں تو بھی آ جا، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں اور میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے میری طرف لپکو، بھاگو، دوڑ کے آؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے، ایک ہاتھ اللہ ایک با آتا ہے، جو چل کے آتا ہے اللہ لپک کے اور دوڑ کے آتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ سمجھے کہ میرے گناہ ہیں، اللہ کہتا ہے کتنے گناہ ہوں گے؟ آسمان کو زمین کے برابر، تو اپنے گناہوں کے ساتھ آ، میں اس سے بڑھ کے رحمت لے کے آؤں گا، تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو آج ہمیں چاہیے ہم اس کریم اللہ کے جھک جائیں، اس رحیم اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یاد رکھیے گا اس کا رحم آج ہے، کرم آج ہے، کل پہ نہ رہیے۔ کل تو وہ کرسی عدالت میں بیٹھا ہوا جج ہوگا، کل وہ بادشاہ ہوگا، کہے گا لمن الملک اليوم، دنیا کے بادشاہ ہو تم جمع ہو، بول کے بتائے کوئی کس کی بادشاہت ہے، کوئی دم مارنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اس کی حکومت ہے جو ایک ہے اور آج قہر میں اور غصے میں ہے۔ تو کل پہ کوئی مت رہے، آج کے دن کو غنیمت جانیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے حضرت مدنی دامت برکاتہ فرما رہے تھے حقوق العباد، وہ بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہوں، ہمارے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور وہاں پر استغفار ہو رہا ہو۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں، اے ابن آدم، تو دنیا میں آیا تھا، تو روتا ہوا آیا تھا، کیوں جی؟ تو آیا تھا رو رہا تھا اور دنیا ہنس رہی تھی، کوئی ہنس رہا تھا، میرا بیٹا آ گیا، میرا پوتا آ گیا، نواسا بھانجا بھتیجا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو اس طرح سے اس مذاق کا انتقام لے کہ تو روتا ہوا آیا، دنیا ہنس رہی تھی، تو دنیا سے جائے، دنیا رو رہی ہو اور تو ہنس رہا ہو۔ اور ایسے کتنے اللہ والے دیکھنے میں آئے ہیں کہ دنیا رو رہی ہے، وہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔